مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا, یا اللہ, سمجھ گئے. مسجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے کیسے غلط یار عقائد ہیں لوگوں کے. یہ لازمہ والا کہتا ہے کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنے کے برابر ہے. ارے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنے کے برابر ہے؟ جب تک تم یا رسول اللہ نہ کہو تمہاری تو نماز مکمل نہیں ہوتی. یا رسول اللہ کہنا ہمارا نہیں, یہ صحابہ کا طریقہ ہے, ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. امام بخاری رحم اللہ نے اپنی مایا ناز تصنیف الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جنگ میں پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے کہا, اے ابن عمر, تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو نا اس کو آواز دو. تو انہوں نے کیا کہا, یا محمدہ. تو کہتے ہیں فوراً پاؤں ٹھیک ہو گیا. اس آیت میں یہ بات روشن دن کی طرح عیاں ہے, واضح ہے کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے, یا محمدہ, یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اور اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا, اگر غلط ہوتا آپ کے نظریے کے مطابق, آپ کے عقیدے کے مطابق کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا غلط ہے, اگر ایسا غلط ہوتا مسجد کو خراب کرنے کے برابر ہوتا تو صحابہ کرام یہ شرک والا یہ غلط کام کبھی نہ کرتے, ہرگز نہ کرتے. یہ ماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے, فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ. اگر لفظ یا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو پھر قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر یہ یا حرف ندا استعمال ہوا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا ابراہیم. اور اگر یہ کہا جائے کہ دور سے پکارنا شرک ہے, قریب سے پکارنا شرک نہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبے کے دوران مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی حضرت ساریہ کو کہ یا ساریات الجبل, یعنی اے ساریہ جو جبل کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جبکہ حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور حضرت ساریہ محمد کے مقام پر ایک لشکر کی جو سربراہی کر رہے تھے. ثابت ہو گیا نا کہ یہ لفظ جو یا ہے یہ دور سے پکارنا غلط نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ زندہ کو یا کہہ سکتے ہیں لیکن مرے کو یا نہیں کہہ سکتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو ایسا کہو, السلام علیکم یا اہل القبور, یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. وہ تو فوت شدگان ہے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ زندہ کو یا کہہ سکتے تھے, جو فوت ہو گیا اس کو یا نہیں کہہ سکتے, یا حاضر و ناظر کو کہہ سکتے ہیں, تو جو فوت شدگان جو قبروں میں چلے گئے ہیں وہ حاضر و ناظر کیسے, وہ زندہ کیسے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کو یا السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ انتقال کر جائے اس کو بھی یا کہہ کر پکارنا جائز ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملی جائے گی جو 10 کے برابر ہوگی. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسل. آپ دیکھ لیں, اے نبی, یا نبی, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1, 28, 45, 50, 59, سورۃ الانفال میں آیت نمبر 64, 65, 70, سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 41, 67. آپ دیکھ لیں, کھول کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, اے نبی, یا ایھا الرسل, یا رسول اللہ, اے رسول, اے نبی, یا نبی. تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, یا رسول اللہ قرآن کا ایک لفظ ہے نا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کا ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ مسجد کہنا مسجد کو خراب کرنے کے برابر ہے, جبکہ یا رسول اللہ قرآن کا ایک لفظ ہے. ابھی ہم یا رسول اللہ کہا, یا 1 2 رے 3 سین 4 واو 5 لام 6, ابھی ہمیں کتنی نیکیاں مل گئی؟ 60 نیکیاں یا رسول اللہ کہنے سے ہمیں مل گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, کیونکہ یا رسول اللہ قرآن کریم کا لفظ ہے
اور قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ کہنا غلط ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتا دو کہ جس کسی نے قرآن کی یہ ایک آیت ایک لفظ پڑھا یا رسول اللہ، اب وہ مشرک ہوا یا وہ منکر ہوا یا وہ مسلمان ہوا، آپ اب مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ یا رسول اللہ ایک بندہ کہتا ہے اور یا رسول اللہ قرآن کا ایک لفظ ہے، اور جس نے یہ یا رسول اللہ کہہ دیا اب وہ مشرک ہوا کہ منکر ہوا کہ مسلمان ہوا. اب آپ مجھے اس کا جواب دے دینا. جب بھائی میرے قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں تو یا رسول اللہ بھی تو قرآن کا ایک لفظ ہے نا. تو جب قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں تو یا رسول اللہ کہنے سے کیسے مسجد خراب ہو سکتی ہے؟ مسلم اور ترمذی شریف میں ایک حدیث درج ہے ضیاء النبی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے باہر وادیوں اور جنگل میں تشریف لے جاتے تو پتھر اور درخت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یا رسول اللہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے، تم تو امتی ہو نا، تم سے تو اچھے یہ بے جان درخت اور یہ پتھر ہیں جن کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اور کس طرح درود پڑھنا ہے. حافظ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا لفظ فروقی ہے. جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو مسلمان جب اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تھی اور حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے اس لشکر کے، جب وہ لشکر روانہ ہوا نا مسیلمہ کذاب کو، وہ 60,000 سپاہی تھا مسیلمہ کذاب کے جو اس کے ساتھ. تو جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے نا تو اس وقت یا محمدہ نعرہ کس نے بلند کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ اس طرف جو وہ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر. تو مسلمان اور جو منافق تھا کافر تھا اس میں پہچان پتہ کس چیز کی تھی؟ صرف ایک نعرے کی تھی. اور آج بھی دیکھ لو پہچان یا رسول اللہ اس وقت پہچان تھی مومن اور منافق میں، مومن اور منکر میں صرف ایک نعرے پر پہچان تھی. ادھر یا اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، تکبیر ادھر بھی پڑھ رہے تھے ادھر بھی پڑھ رہے تھے، لیکن جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ یہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، پاؤں اکھڑنے لگے، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یا محمدہ. پھر جو یا اللہ کہتا اس کی گردن اڑا دی جاتی. اس طرح وہ جنگ جو فتح حاصل کی، 36,000 منکرین ختم نبوت کو واصل جہنم کر دیا حضرت خالد بن ولید ان کے لشکر نے. اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، یا رسول اللہ سن کر اگر دل میں گھٹن محسوس ہو، چہرے شریف پر بل پڑنا اور طبیعت شریف بلا وجہ مچلنا شروع ہو جائے اور جسم میں ہوا زلزلہ آنے لگ جائے، تو سمجھ لو یہ مسالمہ جو کذاب ہے نا یہ بھی اس کا حواری ہے. اور جو جنگ یرموک تھی نا، جنگ یرموک ہوئی جس جنگ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اس لڑائی میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ سے پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی. یا محمد یا منصور امتکا امتکا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فتح مند اپنی امت کی خبر لیجئے. ناسیہ التواریح، یا رسول اللہ انظر حالنا، حبیب اللہ اسمع قالنا. البدایہ والنہایہ 6/6 اور مطبوعات بیروت لبنان میں نا یہ اس کی تصدیق ہوئی ہے جو پہلے پیچھے میں حدیث جو روایت سنا چکا ہوں نا، یعنی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے سپہ سالار جلیل القدر صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور جو دیگر صحابہ کرام رضوان اجمعین ہیں، انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا تھا. البدایہ والنہایہ کا جو میں پڑھ رہا ہوں، کانا شعارہم یوم اذن یا محمدہ، یعنی اس دن مسلمانوں کا طریقہ اور شعار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا تھا. آپ کے بڑے جو باؤ اجداد ہیں وہ بھی مان گئے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. دیوبندی علماء کابرین کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. یہ جو امداد اللہ مہاجر مکی ہے وہ بھی مان گیا ہے. میں اس کی کتاب کلیات امدادیہ پڑھ رہا ہوں، آپ کی جو یہ بڑی بہترین کتاب ہے کلیات امدادیہ. آپ کی امداد ہو میری یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. کہنے والا کون ہے؟ حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی. اب لگاؤ جی فتویٰ اس پر بھی شرک کا لگا دو. یہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے نا، آپ میں پکا ہے نا، تو پھر لگائیں اس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر شرک کا فتویٰ. وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد پکار رہا ہے. کلیات امدادیہ صفحات 90 اور 91 میں
یہ حوالہ چیک کر لینا، لگاؤ اس پر کفر کا فتویٰ، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، یا رسول اللہ سے مدد کو پکار رہا ہے، یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہا ہے کہ یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے۔ ابھی یہ آپ کا ایک اور عالم ہے، یا رسول اللہ کہنے کا قائل نکلا، سنیں جی، وہابی عالم اپنی کتاب علماء اہل حدیث کا ذوق تصوف کے صفحہ نمبر 945 پر لکھتا ہے کہ علماء اہل حدیث نے پکارا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اتا ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مجھ گدا کی صدا ہے، یا نبی کوئی تجھ سا نہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مسلمان اہل سنت والے پکاریں یا نبی یا رسول اللہ تو شرک کے فتوے، اور اہل حدیث عالم اگر خود پکاریں تو پھر کیا؟ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ اپنے پاس سے نہیں سنا رہا، یہ آپ کا ہی عالم علماء اہل حدیث کا ذوق و تصوف کتاب ہے بہت بڑی، اس کے صفحہ نمبر 945 پر لکھا ہے کہ وہابی عالموں نے ایسا پکارا کہ یا نبی تجھ سا کوئی نہیں، گدا کی صدا ہے، یا نبی کوئی تجھ سا نہیں۔ یار ابھی تو آپ کے بھی اپنے گھر سے جو قائل نکل ہے یا رسول اللہ مدد کے، ابھی میں نے تو آپ کو بتا دیا نا قرآن و حدیث سے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ لفظ یا جو ہے نا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور لفظ یا یہ قرآن کا لفظ ہے، اس کو کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اور جنگ یمامہ میں منکر اور منافق اور مسلمان مومن کی پہچان صرف ایک نعرے سے تھی جو یا رسول اللہ کا تھا، اور عبداللہ بن عمر کا جب پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے یا رسول اللہ کہا۔ اور حافظ ابن کثیر والی میں جو روایت سنا دی آپ کو کہ حضرت خالد بن ولید نے جو مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمامہ میں پکارا تھا کہ یہی نعرہ لگایا تھا یا محمدہ۔ اور آج بھی اسلام اور کفر میں فرق کرنا ہو نا، یقین کرے بڑا تجربے والی بات آپ کو کلیہ بتا دیتا ہوں، اسلام اور کفر میں فرق کرنا ہو نا، مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تو نعرہ لگا دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین میں سمجھ عطا کرے، اور ان جیسے جو گمراہ لوگ ہیں ان کی تعلیم و تبلیغ سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔